تو ناظرین ہم یہاں پر تھے کہ قرآن کریم میں جو سورہ اعراف کی یعنی جو ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک، تو اس میں ناظرین جو ہے وہ لواقح اور لاقحہ یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے، تو اس کا ہم معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں ناظرین جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر ہوا کے بارے میں فرمایا۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے، وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں۔ پھر ناظرین آ جائیے آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک سورہ واقعہ۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ بھلا بتاؤ وہ پانی جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو سخت کڑوا بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ مخلوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے جو خزانے ہیں وہ اس کے پاس ہیں، جسے وہ بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعے زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں، ان اسباب اور ذرائع سے وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں وہ ہوائیں جو بادلوں کو لے جاتی ہیں، تو یہاں پر لواقح جو قرآن کریم میں آیا نا کہ آیت نمبر 23 میں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم نے بھیجی ہوائیں جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں اور اس سے اپنے باغات کو اور کھیتوں کو سیراب کریں۔ عرض کر رہے تھے لواقع کے بارے میں، اور پھر اس کی کچھ جو قرآن کریم کی اور آیات کریمہ میں بیان ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ اب اسی کے ضمن میں ناظرین ایک معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے یعنی لواقع کے معنی میں کہ تلقی کا معنی ہے نر کھجور کا شگفتہ، نر کھجور کا جو شگوفہ ہے وہ مادہ کھجور کے ساتھ ملانا، عربی میں اسے تلقی اور تعبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور کہ کچھ لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس یعنی کھجوروں کے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کھجوروں میں پیون لگا رہے ہیں، جسے پیون لگانا کہتے ہیں، تو اس طرح یہ کرتے ہیں تو اس سے وہ پھلدار ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گمان میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر محدثین یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ مطلب سمجھانا مقصود تھا کہ اس چیز کو اصل نہ جانیں، بلکہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے یہ سبب اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کرنے کے باوجود بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس طرح اور بھی احادیث کریمہ ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا۔ ناظرین، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معاملہ اپنے اجتہاد سے یعنی اس طرح فرمایا کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور اس کی پھلوں کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی تاثیر اور معقول وجہ نہیں ہے، اور آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے پھل زیادہ کر دیتا ہے. یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کچھ جملے ارشاد فرمائے اس معاملے میں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر پھر اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ جملے کیوں فرمائے؟ تو وہ جملے اس لیے فرمائے تاکہ یہ چیز ہو کہ یعنی اس کو تاثیر، اس کو مؤثر نہ جانے، بلکہ ٹھیک ہے یہ کام اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کو مؤثر نہ جانے بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. کہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر بعض اوقات ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر اسے انجیکشن بھی لگاتا ہے، اس سے میڈیسنز بھی دیتا ہے، بعض اوقات اسے آرام نہیں آتا. لیکن اسی قسم کا اسی مرض میں مبتلا دوسرا مریض آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ہلکی سی کوئی میڈیسن دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوائی جو ہے، میڈیسنز، یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں اگر ٹیبلٹ کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے آرام آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوگی تو فوراً آرام آ جائے گا، یا دیر سے آرام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا اس میں نہ ہو، تاثیر نہ ہو، تو مجھے آرام نہیں آئے گا. تو یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی. تو اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ مؤثر حقیقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس عمل سے پھل کو زیادہ فرمائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں فرمائے گا، تاکہ اس کو مؤثر حقیقی نہ جانے کہ اس سے ضرور یہ ہوگا. اس طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں. تو یہاں پر ناظرین بتانا یہ مقصود ہے کہ فرمایا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے مطابق اس عمل کی تاثیر ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا، گویا کہ جو ہے اس کی اجازت دے دی. تو ظاہر ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ صرف کھجوروں میں یہ نہیں ہوتا بلکہ پھلوں میں بھی کئی ایسے پھل ہیں کہ جو اس طرح پیونکاری سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ ایجاد ہوئے. پیونکاری سے یعنی دو پھلوں کی پیونکاری سے جو تیسرا پھل بھی اس طرح سامنے آتا ہے. اس طرح بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کو جانا جائے. مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کئی مطلب اس طرح ناظرین کپلز ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی ڈاکٹر کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی. بعض اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رپورٹس کلیئر نہیں بھی ہوتی پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر حکمت ہے. تو اسی لیے ہم کسی بھی چیز کو دنیا میں اختیار کرتے ہیں نا، چاہے وہ میڈیسنس ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو اسے مؤثر نہ جانیں. ٹھیک ہے یہ سبب ہے، میں اسے اختیار کر رہا ہوں، مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے، نتیجہ اس پر چھوڑنا چاہیے. تو پھر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور بندے کا یوں سمجھ لے کہ بندے کی ایمان پر جو استقامت ہے وہ اور زیادہ قائم اور دائم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر معاملے میں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی کو مؤثر حقیقی اور اسی کو مسبب الاسباب جاننا چاہیے.